ساتھ ہوں گے جناب خبر نیم ہاشمی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. عارفہ، آج میں نے کچھ ٹیکنیکل گفتگو کرنی ہے تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کیا ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ مجھے گفتگو کر لینے دیں، اس کے بعد آپ جو سر سوال جواب کر لیں. آپ بات کیجئے، میں کوئی سوال نہیں کروں. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ اجلاس طلب کر لیا ہے. یہ کل اجلاس ہوگا. یہ آئینی طور پر تو 21 مارچ کو بلایا جانا تھا. 4 دن کی تاخیر کے بعد کل جو اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے اس کے ایجنڈے میں غیر متوقع طور پر تحریک عدم اعتماد کا ایجنڈا شامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. عمومی طور پہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کل والے اجلاس میں صرف مرحوم ایم این ایز کے لیے فاتح خوانی ہوگی اور اجلاس برخاست کر دیا جائے گا. تحریک عدم اعتماد کا معاملہ 31 مارچ تک لٹکائے جانے کا امکان تھا. وزیر اعظم عمران خان بہت پر اعتماد دکھائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ٹرپ کارڈ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ عام میں شو کریں گے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 مارچ کو میں شو کروں گا تو اٹ مینز کہ کل والے ایجنڈے میں شامل تو ہوگی تحریک عدم اعتماد، لیکن فاتح خوانی کے بعد جو مرحوم ایم این ایز ہیں ان کے فاتح خوانی کے بعد اجلاس کو ملتوی کیے جانے کا امکان جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹرپ کارڈ ہے، وہ اسے 27 مارچ کو اسلام آباد کے اپنے جلسے میں شو کریں گے، اور اس جلسے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دی ہے کہ وہ شریک ہوں. یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی تجزیہ نگار اور سیاسی پنڈت ہیں عارفہ جی، وہ نہیں پتہ چلا سکے کہ ٹرپ کارڈ ہے کیا. اور جتنا بھی غور کیا جائے 2 ہی چیزیں سامنے آتی ہیں: استعفی یا اسمبلیاں توڑ کر قبل از وقت الیکشن کرانے کا اعلان. تیسرا کوئی آپشن جو ہے وہ کسی دانشور کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو 27 کو ہی مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا مارچ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور انہیں جلسے کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق نون لیگ کو بھی جلسے کی اجازت مل گئی ہے. تو یہ 26 مارچ کو لاہور سے نواز شریف اور حمزہ شہباز اور مریم نواز جو ہے وہ ایک لانگ مارچ لے کے روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد کے لیے. تو قانونی ماہرین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے تب بھی عمران خان استعفی دینے کی بجائے فوری الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں. دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ اقتدار کی جنگ اداروں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. پی ٹی آئی نے اعلیٰ ترین عدلیہ سے منحرفین کے بارے میں رائے طلب کر رکھی ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی پہلی سماعت تھی. چیف جسٹس آف پاکستان اور لارجر بینچ میں شامل جو دوسرے ججز ہیں انہوں نے جو متاثرین ہیں یعنی کہ اپوزیشن کے لوگ اور حکومت کے لوگ ان سے بے شمار سوالات کیے. تاہم اپنے ریمارکس میں عدالت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے منحرفین کو کسی بھی طور عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا. یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں. دس از ناٹ ججمنٹ. کیونکہ جب ریمارکس ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو اعلیٰ عدلیہ کے ریمارکس ہوں یا عدلیہ کے ریمارکس ہوں تو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ عدلیہ کا رجحان کس طرف ہے، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. تو عدلیہ کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ منحرفین کے ووٹ گنتی میں بھی شامل ہوں گے، اور اگر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب وہ ووٹ ڈال چکے ہوں گے اور ان کی گنتی ہو چکی ہوگی، فیصلہ ہو چکا ہوگا. پھر یہ کیس جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس حتمی طور پہ جائے گا کہ ان اراکین کو
کس طریقے سے نااہل قرار دینا ہے. تو چیف جسٹس نے یہ ہم ریمارکس بھی دیے کہ جتنا مرضی، اب دیکھیں نا مختلف ریمارکس آ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا مرضی غصہ ہو ارکان کو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ. لارجر بینچ کے ایک اور فاضل جج نے یہ بھی کہا کہ اراکین کو پارٹی لائن پر کھڑے ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. ایک اور تیسرے جج نے ریمارکس دیے کہ دوسری کشتی میں سوار ہونے کا یہ مطلب نہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں کہ اب بڑے اہم ریمارکس ہیں کہ دوسری کشتی میں سوار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جہاز کو ڈبو دیا جائے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے وکیل بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو جلسہ ہو رہا ہے وہ وہاں پرامن رہے گا، جس پر سی جے نے کہا کہ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے کہ اگر آپ امن رہیں گے. تو چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں. یہ ریمارکس بھی سامنے ہے کہ حکومت والے مولانا کی جے یو آئی سے ڈرتے ہیں. یہ جب چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت والے جے یو آئی سے ڈرتے ہیں تو اس پہ بڑا کہکا بھی لگا عدالت کے اندر. دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے اپیل کر دی ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ آئے، اور شیخ رشید نے لیکن ایک بات آج 2-3 بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ واضح طور پہ کیا دیا ہے شیخ رشید کو عمران خان کا سب سے بڑا ترجمان سمجھا جاتا ہے. شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ الیکشن قبل از وقت ہو سکتے ہیں، تو ترپ کا پتہ تو یہی ہو سکتا ہے بی. تو دوسری اہم ترین جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو معلومات ہیں جو ہم نے اپنے دوستوں سے اکٹھی کی ہے، اپنے اسلام آباد کے دوستوں سے بھی، کہ عمران خان اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین جو جھگڑا ہے اسے ختم کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے معاملہ ہاتھوں میں لے لیا ہے. اگر دونوں فریق ایک پیج پر نہ آ سکے تو بڑا طوفان آ سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ موجودہ بدترین ملکی معیشت، احتساب، گڈ گورننس اور عدالتی نظام جیسے امور کو متفقہ قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے، اور اگر دونوں فریق اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر بھی باہم نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں، وہ اور طریقے سے ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ سمجھتی ہیں. آئندہ نئے عمل کے لیے قومی حکومت بن سکتی ہے، ایمرجنسی لگنے کے خطرات بھی ہیں. اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کسی فریق کی حمایت نہ کرے، جیسا کہ ماضی میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جی اس کا جھکاؤ جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ ہے یا پرو گورنمنٹ ہے، یہ جیسے لوگ کہتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہونے کا عملی مظاہرہ کرے گی. اسلام آباد کے حلقے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے حکومت نے بھی مدد مانگی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ آپ ثالث کا کردار ادا کریں. تو یہ اس طرح فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ثالث کے طور پہ سامنے آتی نظر آ رہی ہے. اب آپ کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بہت زبردست آپ نے بات کی، آپ نے بلف کارڈ کی بھی بات کی، اور میرا خیال ہے آپ نے جو کہا کہ بلف کارڈ میں یہ بھی چانس ہے کہ ترپ کارڈ جو ہے، ترپ کارڈ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید الیکشنز جو ہیں وہ بیفور ٹائم ہو جائیں. تو یہ تو باقاعدہ انہوں نے کہا بھی ہے پہلے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم الیکشن پہلے کر دیتے ہیں، مگر اپوزیشنز تو اس کے اوپر راضی نہیں ہو رہی کسی ایما پر. مگر ایک سوال میرا دماغ میں آتا ہے کہ جناب فضل الرحمان صاحب کو پوزیشن چاہیے، پرائم منسٹر کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، تو جب کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں گے اور پنجاب میں جو چیف بلاول بھی ہو سکتا ہے، بلاول بھی ہو سکتے ہیں، مگر مریم نواز صاحبہ کا میں ایک سن رہی تھی کہ لیکن بی میں آپ کا آئی ایم ویری سوری کہ میں سوال کاٹ رہا ہوں کہ یہ تب ہے جب حالات اس طرف آئے. حالات تو اس طرف آتے دکھائی نہیں دے رہے.
نہیں مگر جب یہ الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، اشخاص کا ذکر ہو رہا ہے، تو فضل الرحمان صاحب تو کہیں بھی نہیں ہیں، تو وہ دیوانہ جو ہے وہ کیا تھا دوسرے کی بارات کے بیچ میں دیوانہ، تو فضل الرحمان صاحب کو کیا بینیفٹ ہے؟ دیکھیے اس وقت جو اسٹیٹ پاور ہے پاکستان میں کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کے حوالے سے اسٹیٹ پاور مولانا سے زیادہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. مذہبی کارڈ، ریلیجیس کارڈ، جیسے بھی آپ سمجھے مذہبی کارڈ، مدرسوں کا کارڈ، یہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر نون لیگ ساتھ شامل ہو جاتی ہے، پھر پیپل پارٹی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو ان کا تو تینوں کا یہی متفقہ آنا چاہیے، اس کو وزیر اعظم نہیں لینا چاہیے. اچھا صحیح. تو آپ کی جو بات آپ نے میری چیزوں سے اخذ کی جو بات، وہی میں اول و آخر سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان. سر میں ایک سوال مجھے اور پریشان کیے دیتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی. دونوں پارٹیوں کے پاس فنڈز کی بہتات تھی، اپوزیشن کے پاس بھی. اس زمانے میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی مین اپوزیشن اور سرکاری جماعت ہوتے تھے. یہ تحریک انصاف تو کہیں اور سے نکل کے آ گئی. تو مگر اگر اپوزیشن نے پیسہ خرچ کیا تھا بیکاز دیٹ واز ان کا وزن تھا، تو جو رولنگ پارٹی تھی اس نے بھی خریداری کے بیچ میں اپنے ریسورسز کو استعمال کیے تھے. کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پیسے کی کمی ہے کہ انہوں نے وہ ریسورسز کو پیسے کے طور پہ استعمال نہیں کیا، یا یہ سب جھوٹی خبریں ہیں کہ 1 ارب پیسہ خرچ ہو گیا، 1 کروڑ پیسہ؟ میں آپ کے یہ جو آپ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا. کیونکہ 2013 کے انتخابات میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ صحافیوں میں پیسے بانٹے گئے تھے 2013 کی طرف سے. جس خاتون نے پیسے بانٹے تھے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ان کا تعلق لاہور سے نہیں ہے، وہ شاید صوبہ سرحد سے تھی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ پیسے خرچ کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا، یہ زیادتی ہوگی میرے خیال میں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ نہ ایویڈنس آپ کے پاس ہے نہ ایویڈنس میرے پاس ہے. بالکل. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیاں ضرورت پڑنے پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. سر پاکستان میں there was a time کہ مطلب بے حیائی اور اپنے عروج کے اوپر پہنچی ہے. میں کل عائشہ گلالائی صاحبہ کی ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے ایک الزام لگایا جو میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر ایک شریف عورت 2013 میں خاموش رہی تھی کوئی ایسا بیان دیکھنے کے بعد، تو آج اس کو وہ کارڈ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے پہلا پیغام جو ملا تھا وہ 2013 میں ٹیکسٹ میسیج دیا تھا، وچ از آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. آپ نے بھی بڑے لوگوں کو لوز دیکھا ہوگا، تو آپ بھی ایک دم سے کسی کو ٹیکسٹ میسیج کر کے کوئی غلط پیغام تو نہیں دے دیتے کہ دیتے ہیں؟ نہیں جی، ممکن نہیں ہوتا، لاشعوری طور پہ تو نہیں ہو سکتا. مگر عائشہ گلالائی نے اس کو پھر استعمال کیا ہے کہ مجھے پہلی بار جو عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا 2013 میں بھیجایا تھا، تو آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. تو کیا ہو گیا خواتین کو پاکستان میں؟ بس معاشرتی ماحول جو ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایمیچورٹی تو عام آدمی سے شروع ہوتی ہے نا. اگر اس ملک کے عوام کو شعور ہو، یہ عائشہ جس کا گلزئی کا نام لے رہی ہیں، یہ بھی ایک لوئر کلاس سے تعلق ہے، یہ مڈل کلاس کی عورت بھی نہیں ہے. ویری سیڈ سر، جی ویری سیڈ، ویری سیڈ. سامعین اکرام میں سے اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ بھی کریں. اچھا ایک چیز میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں میں، آپ پاکستان میں بھی یہ چیز محسوس کر رہے ہیں، میں نارتھ امریکہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ لوگوں میں قوت برداشت بہت کم ہو گئی ہے اور فوری طور پر ڈیفینڈ. ہم جمہوریت کا راگ تو الاپتے ہیں، مگر جمہوریت ہوتا ہے ایگری ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا فقدان ہو گیا.
ہوں۔ پاکستان میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی پسند کے شخص کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو انتہائی نامناسب الفاظ کے استعمال کے اوپر لوگ اتر آتے ہیں، یعنی زبان کا بحر بہت کھل گیا۔ عرفت جی، میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل جو آج کل کی نئی پود ہے، وہ مجھے بھی 70 دہائیاں ہونے والی ہیں جنم لیے ہوئے، 7 دہائیاں ہونے والی ہیں، تو جتنا باشعور میں آج کے نوجوان کو دیکھتا ہوں وہ ماضی میں مجھے نظر نہیں آیا۔ اس میں بہت ساری نوجوانوں میں غیر ذمہ داریاں ہیں، ان میں یہ فقدان ہے کہ یہ تاریخ سے ناواقف ہیں، یا ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے، فلاں فلاں بے شمار بچوں پہ الزامات آتے ہیں۔ یہ جو ہم ٹیلی ویژن پروگرامز میں بڑے بڑے لوگوں کو مہمان کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں ان سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے، ان سے یہ پوچھ لیا جائے قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی، کہاں منظور ہوئی، یہاں تک کہ پاکستان کب بنا، اس کا جواب بھی بعض لوگ نہیں دے سکتے، جو بڑے بڑے آج کل ماڈل ٹائپ بنے ہوئے ہیں نا لوگ، اس ٹائپ کی صورتحال۔ لیکن موجودہ صورتحال، تازہ ترین ملکی صورتحال میں ان کی شمولیت موجود ہے۔ مطلب ایک کوئی بڑی نون خاتون ہے، وہ کسی ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ جی عمران خان، وہ اگر عمران خان کی ووٹر ہے وہ کہے گی نہیں جی عمران خان کے ساتھ ہی ہیں، جی بلاول کو پسند کرتی ہے تو بلاول کے ساتھ، نون لیگ کو پسند کرتے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ وہ جو تھا ایک اندر ایک رکھنا کہ آپ کو کہہ دیا کہ ہاں ہاں نون لیگ ٹھیک ہے، ہاں ہاں پی پی ٹھیک ہے، کسی کو کہہ دیا کہ پی ٹی آئی بہت ٹھیک ہے۔ نئی نسل میرے خیال میں بہت زیادہ فارورڈ ہے اس معاملے میں۔ بہت شکریہ خبر نامہ ہاشمی صاحب، ایک دو کالرز کا جواب آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی السلام علیکم، پہلی کال۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ آپ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے وہ جو ہے کل ڈیٹ ہے اس کی عدم اعتماد کی، اسمبلی کا اجلاس بھی ہے جیسے بھی ہے، تو اس میں کیا جو ہے عمران خان صاحب اناؤنس کر سکتے ہیں، یہ ری الیکشن کال کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں؟ اور سیکنڈ یہ کہ کل میں نے ان کی وہ سنا تھا بیان نواز شریف کی جو سیکرٹری اطلاعات کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ شوق ہے بادشاہ بننے کا اور اسٹک رہنے سے اس میں حکومت میں رہنے کا شوق ہے بہت بڑا، تو بندے سے مراد یہ کہ جو صحافی جو بھی ہیں پاکستان میں ٹی وی کے حساب سے، تو وہ ان سے نہیں کوشچن کرتے یہ ایز اے اینکر یا ایز اے جرنلسٹ کہ آپ کیا دو ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں، انہیں کی اولادیں رہ گئی ہیں کہ یہ بار بار وہی آئیں پرائم منسٹر وہی بنے؟ بہت شکریہ جی خبر نامہ ہاشمی صاحب۔ جی سر خبر نامہ۔ یہ دوسرے سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کہ یہی پارٹیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلا جو سوال کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جانے کے اور کامیاب ہو جانے کے بعد بھی عمران خان نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، تو یہ ہم نے آج کے پروگرام میں آپ پر واضح کر دیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونے کے باوجود عمران خان وزیر اعظم کے طور پر نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ۔ اور دوسری بات وہ کا اس میں سوال، امیدوار بھی بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ۔ جو نئے الیکشن ہوں گے اس میں امیدوار بھی وہ ہوں گے۔ اگلی کال کو میں لینے سے پہلے نور عالم صاحب جو منحرف رکن ہیں، ان کا میں بیان سن رہی تھی اور ان کی ایک دو چیزیں تو مجھے مناسب بھی لگیں، مگر انہوں نے ایک بڑا مبہم سا بیان دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو جب ہم اسمبلی میں جائیں گے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ شاید ہماری خیالات بدل بھی جائیں، تو ڈو یو تھنک کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مطلب شاید وہاں جا کے اپنی وفاداریوں کو دوبارہ پیچھے کی طرف موڑ لیں؟ جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم جی، اپنا سوال کیجیے۔ ہلو جی آپ اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے پلیز۔ میرا نام محمد احمد ہے باجی۔ جی بھائی، میں ہمارے بزرگ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کی اسمبلی میں جنہوں نے بھی 63 یہ جو قانون یہ بنایا ہوگا، تو کیا اس کی
तफसीर या कुछ ऐसी चीज नहीं लिखी होगी कि इसकी तशरीह हर कोई अपनी मर्जी से करे, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट वाले फिर पार्टियों से पूछे तुम इसमें क्या अंदर। इनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे वो रही। कहते हैं कि जब ये कवानीन बनाए गए थे तो इसमें इसकी कोई तशरीह के बारे में भी जिक्र किया गया था, क्यों हर कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसकी हसूल के लिए कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ता है। जब कवानीन बनते हैं तो उसकी कोई तौजीहात या एक्सप्लेनेशन तो होगी ना, तो हर बार जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमें अदालतों की तरफ क्यों रजू करना पड़ता है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। तो ये आइन के आर्टिकल 36A के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजाहत मांगने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट है। तो ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत सिर्फ टाइम गेन करने के लिए अदालत में गई है, क्योंकि इमरान खान का ख्याल है कि जितना भी प्रोसेस लेट होगा वो मुमकिन है कि अपने मुनहरफीन को वापस बुलाने में कामयाब हो जाए या दूसरे लोग तोड़ने में कामयाब हो जाए। और यही अभी बात आप भी कर रही थी शायद। तो वो जो आर्टिकल है वो वाज़ेह है, उसमें कोई किसी किस्म की वजाहत की जरूरत नहीं है, उसमें कोई सुधारती ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी, वो वाज़ेह है और पूरी तरह वाज़ेह है। ये सिर्फ टाइम गेन किया है इमरान खान साहब ने, जैसा कि अभी आपने बताया कि नूर आलम ने कहा है कि जी मैं मुमकिन है कि अंदर जाकर अपनी इनहराफ खत्म कर दूं और मैं इमरान खान को वोट दे दूं। इट मीन्स कि नूर आलम से राब्ता किया गया होगा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। सारे कॉल क्विकली सवाल और क्विकली जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अब अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए सर। अगली कॉल जी अस्सलाम वालेकुम सर। अगली कॉल जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम और सवाल। जी मेरा नाम मुबारक है। जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अपोजिशन निकली है, क्या ये महंगाई खत्म करने के लिए निकली है या अपनी करप्शन बचाने के लिए निकली है? ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया मुबारक साहब। जी खबर नईम हाशमी जी क्या कह रहे हैं सर? उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपोजिशन निकली है ये महंगाई को कम करने के लिए निकली है या अपनी करप्शन को बचाने के लिए निकली है? ये इक़्तिदार की जंग है, इट्स जस्ट ये ना अवाम की ना ये अवाम की जंग है, ना महंगाई का कोई नारा सामने आया है, ना फला। इनका तो एक ही यक नकाती एजेंडा है कि इमरान खान नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं सर आज फातिमा भुट्टो का एक बयान आप ही की साइट के ऊपर मैं देख रही थी, मोहतरमा फातिमा भुट्टो साहिबा का, और मैं उसको कोट एंड कोट्स में शेयर भी करती चलूँ ताकि आप पीपल्स पार्टी को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप उसकी अगर उस पर रोशनी फरमा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फातिमा भुट्टो साहिबा ने जो बयान दिया है आपकी नज़र से भी यकीनन सर गुजरा होगा। उन्होंने कहा है नहीं देखा जी सर, फातिमा भुट्टो इन्होंने शायद ट्वीट किया, अमेरिका लाइकली टू de-horn Imran's government in Pakistan same way they did with my grandpa Zulfikar Ali Bhutto by killing him through General Zia the murderer. Urge Pakistani nation to stand united. Love doggy as long as it doesn't bark at you, otherwise shoot it. Nawaz Zardari and Fazlur Rahman are American puppets. Let me remind you. ये फातिमा भुट्टो साहिबा की ट्वीट है। हमने कोशिश किया कि फातिमा भुट्टो साहिबा से बल्कि बात भी हुई, मगर शी इज़ नॉट रेडी टू गो ऑन द एयर। तो इसके बारे में आप फरमाएंगे कि ये जो इन्होंने ट्वीट किया है व्हाट डज इट मीन? मैं जी अपना इनका पूरा ट्वीट जो आपने सुनाया मैं इससे मुत्फिक हूँ। आप इससे मुत्फिक हैं, तो इसका मकसद है क्योंकि अगर 4 साल पूरे होने दें, 3.25 साल हो गए कितना, और 3-6 महीने तो इलेक्शन वैसे भी पहले हो सकते हैं, तो टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो अगली कॉल सब्र नहीं होता। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल हम आप लेते हैं। तो मुबारक साहब आपको जवाब मिल गया कि ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम और सवाल। मेरा नाम नवाज है। मुझे पूछना था कि ये जो मकसद ये फरसुदा निज़ाम जागीरदाराना निज़ाम है,
اس میں کوئی بھی اچھا لیڈر تو کبھی بھی نہیں آئے گا. مقصد یہ ہے کہ وہ کھر جو مصطفیٰ کھر تھا وہ ایک زمانے میں انڈیا میں بیٹھ کر بولا کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا, وہ پاکستان آیا اور قومی اسمبلی میں جیت گیا. مقصد یہ کہ اس کی بیٹی ہے ابھی. مقصد یہ کہ ایسے لوگ جو جاگیردارانہ نظام ہے جو اس میں کبھی بھی اچھے لوگ آنے کے چانسز نہیں ہیں. جب تک کہ آپ صحیح سے طرح میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے, جب تک کہ کوٹا سسٹم ساری چیزیں یہ جو وہ ہوتا ہے لوگوں کے ووٹ صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے سوال کا, مگر میں امریکہ جیسے ملک میں رگنگ کے بارے میں آپ نے سن لیا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی اور ابھی بائیڈن صاحب کے دور میں بھی یہ سنا, مگر یہ باشعور قومیں ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو جاگیردارانہ نظام ہے, اور خاور نعیم ہاشمی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں, ہم نے ڈپرائیوڈ رکھا قوم کو تعلیم سے, ہم نے ڈپرائیو رکھا جوان نسل کو فرام ریسورسز, اور ہم نے صرف وہ جاگیردانہ اس میں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں نا انہوں نے رول اچھا نہیں پلے کیا. جی خاور نعیم ہاشمی صاحب, اب آپ کی رائے. بھائی یہ ساری جو وڈیروں کی, جاگیرداروں کی, صنعت کاروں کے جو ایک مافیا تھا, اس نے پاکستان پر قبضہ آج یا 2 سال پہلے یا 10 سال پہلے نہیں کیا, 75 سال سے. جب پاکستان مرز وجود میں آتا ہے تو آتے ہی مسلم لیگ میں مالدار لوگوں کو شامل کرنا قائد اعظم کی بھی مجبوری تھی. قائد اعظم کے ساتھیوں میں ایسے لوگ تھے, اور اس کے بعد لیاقت علی خان جب آتے ہیں تو لیاقت علی خان نے یہ جو بندر بانٹ تھی, کلیمز کہ جی ہماری اتنی جائیدادیں تھی انڈیا میں اور اس کے خزانے کے طور پہ ہمیں یہ دیا جائے. آپ حیران ہوں گی یہ سن کر کہ یہ چند سال پہلے میرے علم میں بات آئی کہ پوری لاہور کی یہ نارکلی جو ہے اس میں اکثریت دکانوں کی کے مالکان جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے. مال روڈ جو آپ لاہور کی دیکھ رہے ہیں اس کی آدھی بلڈنگز جو ہے ان کا کرایہ کراچی کے لوگ وصول کرتے ہیں. اسی طرح کی اور بھی ہوں گے. ممکن ہے کہ لاہور کے بہت سارے لوگوں کو کراچی میں الاٹمنٹیں ہوئی ہوں, پشاور میں ہوئی ہوں, فلاں جگہ ہوئی ہوں. تو یہ آوے کا آوا جو بگڑا ہے یہ روز اول سے شروع ہو گیا تھا. بہت شکریہ جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب. میں تمام کالرز جو بھی کال کر رہے ہیں آپ کی کالز اپنے اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ لوں گی. خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ کی ساتھ شمولیت کا, مگر میری درخواست ہے کہ کل آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں, کیونکہ آج رات میں جب ہماری رات ہوگی تو پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایک فاتحہ ہوگی, کیونکہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی ان کا انتقال ہوا ہے, اور باقی جو پروسیڈنگز ہیں وہ منڈے کو ہوں گی. از دیٹ رائٹ؟ جی جی, بہت شکریہ جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب سے